کالیاں زلفاں والا دکھی دلاں دا سہارا، کالیاں زلفاں والا دکھی دلاں دا سہارا، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا، دساں کی میں مصطفیٰ دی کیڈی سونی شان ہے، دساں کی میں مصطفیٰ دی کیڈی سونی شان ہے، آپ دی تعریف وچ سارا ہی قرآن ہے، آپ دی تعریف وچ سارا ہی قرآن ہے، پڑھ کے تو وے جیڑا مرضی سپارا، پڑھ کے تو وے جیڑا مرضی سپارا، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا۔ شمع رسالت کے پروانوں، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت امیر سنی دعوت اسلامی کے دلوں کو جھنجھوڑنے والے پیغام کے بعد اب اس عظیم خطیب کو میں دعوت سخن دینے جا رہا ہوں، دنیا جسے خطیب اعظم کے نام سے جانتی ہے، سرمایہ اہل سنت، سیاح عالم، مبلغ اسلام، سرپرست اعلیٰ سنی دعوت اسلامی، حضرت علامہ مولانا محمد قمر الزمان خان صاحب اعظمی، سیکریٹری جنرل ورلڈ اسلامک مشن لنڈن، جن کی ذات، جن سے ہم سب تو محبت کرتے ہی ہیں، لیکن اب غیروں نے بھی جس کا اعتراف کیا ہے، جیسا کہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ جارج ٹاؤن یونیورسٹی کے 500 موسٹ انفلوئنشیل پرسنالٹیز آف دا ورلڈ میں حضرت کا بھی شمار الحمدللہ کیا گیا ہے۔ حضرت تشریف فرما ہے، میں گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور اپنے خطاب نایاب سے ہم سب کے قلوب کو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا مدینہ بنائیں۔ آئیے حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر و رسالت کی گونج میں کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، خطیب اعظم حضرت علامہ مفکر اسلام حضرت قمر الزمان خان صاحب اعظمی قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق و محبت، عشق و محبت، مسلک اعلی حضرت سنی دعوت اسلامی۔ الحمد لله الذي فضل سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم على العالمين جميعا، وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلبسين الخطائين الهالكين شفيعا، فصلى الله تعالى عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، صدق اللہ العلی العظیم۔ امیر سنی دعوت اسلامی حضرت مولانا شاکر نوری رضوی مد ظلہ العالی، امارات کے مفتی اعظم حضرت علامہ مفتی عباس صاحب قبلہ مد ظلہ العالی، علماء باوقار، عزیزان ملت اسلامیہ، قابل احترام بزرگوں، عزیز بچوں، بہنوں اور بیٹیوں، آئیے ہم اور آپ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت آقائے دو جہاں حضور رحمت عالم تاجدار مدینہ سرور کائنات محمد الرسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں درود پاک کی نظریں پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام اجمعین۔ میں گزشتہ سال بھی حاضر ہوا تھا
اور آج بھی حاضر ہوں. مجھے بڑی خوشی ہے کہ دبئی کی سرزمین پر یہ عظیم الشان اجتماع عاشقان رسول کا اس بات کا اعلامیہ ہے کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. اتنی سردی میں جو آپ کے لیے بہت یقیناً، میرے لیے تو نہیں، آپ کا انتہائی جم کے بیٹھا رہنا، بھیگی ہوئی پلکوں سے خطاب کو سننا، جذبات کی فراوانی کے ساتھ ذکر رسول کو سماعت کرنا، یہ ساری باتیں اس تعلق خاطر کی گواہ ہیں جو آپ کو اپنے رسول سے ہے. پلکوں پہ نمی میری، مولانا عباس صاحب کے لیے، پلکوں پہ نمی میری تاریخ ہے رشتوں کی، آنکھوں میں لرزتی ہے صرف ان کی شناسائی. دبئی کی سرزمین فنون لطیفہ کی سرزمین بن گئی ہے. دنیا بھر کے فنون کثیفہ یہاں پائے جاتے ہیں. بڑے بڑے مشاعرے ہوتے ہیں، بڑے بڑے کھیل ہوتے ہیں، پوری دنیا کے لوگ یہاں آتے ہیں. ایسے ماحول میں جبکہ لذت نگاہوں قلب کے لیے یہاں بہت سے وسائل فراہم ہیں، آپ کا پیغمبر اعظم کی بارگاہ میں اس قدر مؤدب ہو کے آنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں ایک انقلاب کروٹ لے رہا ہے. اور انشاءاللہ کل کا دن ہمارا ہوگا، اسلام کا ہوگا، رسول پاک کے دیوانوں کا ہوگا. عزیزان ملت اسلامیہ، آج میری تقریر کا عنوان کوئی بہت خاص نہیں ہے. ایک بڑی عظیم تقریر سننے کے بعد میں نہیں چاہتا کہ ان کی تقریر کے اثرات کو آپ میری غیر ضروری باتوں کی بنیاد پر لے کے نہ جائیں. میں انہی کے سلسلہ کلام کو آگے بڑھاؤں گا. ارادہ تھا کہ اسلام کے نظام معیشت پر گفتگو کروں گا، لیکن نظام معیشت کے بارے میں جو کچھ آپ نے فرما دیا ہے اب اس کے بعد گفتگو متضاد ہو جائے گی، اس لیے معاف کیجیے گا. میں آج اسلام کے نظام عبادت پہ گفتگو کروں گا، اس لیے کہ عبادت ہی کے حوالے سے گفتگو ہو چکی ہے اور میں چاہوں گا یہ گفتگو کا تسلسل باقی رہے. اور جب آپ یہاں سے جائیں تو دونوں خطابوں کے ذریعے سے ایک منشور لے کے جائیں، ایک ضابطہ لے کے جائیں، ایک فکر لے کر کے جائیں، ایک انداز حیات لے کے جائیں، ایک اسلوب زندگی لے کر کے جائیں اور اس کو برتنے کی کوشش کریں. عبادت کا نام سننے کے بعد یقیناً آپ کے ذہنوں میں بات آ گئی ہوگی کہ آج نماز کی بات ہوگی، روزے کی بات ہوگی، حج کے بارے میں بتایا جائے گا، زکوٰۃ کی بات ہوگی. بلا شبہ نماز اہم العبادات ہے، نماز جان عبادات ہے، نماز روح عبادات ہے، نماز افتخار ابدیت ہے، نماز ناز بندگی ہے، نماز قلب رسول کی ٹھنڈک ہے، نماز نگہ مصطفیٰ کا قرار ہے، نماز فارق حق و باطل ہے، نماز معراج مومن ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، فلاح کی ضامن ہے، عظمتوں کی حامل ہے، ارتقاء کا زینہ ہے، کامیابیوں کی منزل ہے، مقصد حیات ہے، جان زندگی ہے، روح عمل ہے. نماز بہت کچھ ہے مگر نمازی سب کچھ نہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، روزہ بڑی اہم عبادت ہے. کون نہیں جانتا ہے کہ دنیا کی بہت سی قومیں اس بات کی کوشش کر رہی ہیں کہ دنیا سے بھوک کا خاتمہ ہو جائے، بھوک مٹ جائے، کوئی بھوکا نہ رہنے پائے. مگر جتنی کوششیں ہو رہی ہیں بھوک بڑھتی جا رہی ہے. پہلے افراد بھوکے ہوتے تھے، اب پوری قومیں بھوکی ہیں. پہلے خطے بھوکے ہوتے تھے، اب بر اعظم بھوکے ہیں. بھوک کا دائرہ وسیع ہو رہا ہے. پروردگار عالم نے بندوں کو رزق فراوان عطا فرمایا مگر عقل و شعور عطا فرما کر کے تقسیم رزق کا معاملہ ان کے اپنے ہاتھوں میں دے دیا گیا. مثال کے طور پر مسلمان ہیں. دنیا میں مسلمانوں کی تعداد
24 या 25% ہے. ہر چوتھا اور پانچواں آدمی مسلمان ہے. مگر مسلمانوں کو جو ذرائع دیے گئے ہیں، معاش کے ذرائع، جو وسائل دیے گئے ہیں، وہ 26 اور 27% ہیں. آپ اندازہ فرمائیں، پروردگار عالم نے یہ احسان عظیم فرمایا کہ ہماری تعداد سے زیادہ ہمیں وسائل فرمائے گئے، مگر وسائل کی صحیح تقسیم نہ ہونے سے آج دنیا میں مسلمان مفلس ترین قوم ہے. بھوک نے ڈیرا ڈال رکھا ہے، بھوک نے باضابطہ سایہ ڈال رکھا ہے پوری قوم پر اور پوری دنیا پر. بھوک کے خاتمے کی لوگ کوشش کرتے ہیں مگر بھوک مٹتی نہیں. جانتے ہو کیوں؟ اس لیے کہ جو لوگ بھوک کا علاج کرنے کے لیے نکلتے ہیں وہ خود نہیں جانتے کہ بھوک کیا ہے. کبھی بھوک کا تجربہ نہیں ہے، کبھی بھوک کا ایکسپیرینس انہوں نے نہیں کیا ہے. وہ آسودہ لوگ ہیں، وہ نہیں جانتے کہ غریب کی بھوک کا عالم کیا ہوتا ہے. مگر سال میں ایک مرتبہ 1 مہینے کا روزہ فرض کیا گیا. غریب بھی بھوکا رہے اور سرمایہ دار بھی بھوکا رہے، اور 1 مہینے میں وہ یہ تجربہ کرے کہ جب ہماری اختیاری بھوک کا یہ عالم ہے تو سال بھر کسی غریب کی اضطراری بھوک کا عالم کیا ہوتا ہوگا. اور اس طرح سے روزہ دراصل انسان کے اندر بھوک مٹانے کا جذبہ پیدا کرتا ہے، غریبوں سے ہمدردی پیدا کرتا ہے، بے کسوں کے لیے ابھارتا ہے اور اس بات پر آمادہ کرتا ہے کہ فی اموالہم حق للسائل والمحروم، تمہارے مال میں سائل کا بھی حق ہے اور محروم کا بھی حق ہے. روزہ بہترین عبادت ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، زکوٰۃ، آپ جانتے ہیں کہ اسلام کا ایک عظیم فریضہ ہے زکوٰۃ. آپ کو 2.5%، 2.5% اپنا مال اللہ کے راستے میں نکالنا ہے، اپنی سیونگ میں سے، اپنے محفوظ سرمایے میں سے. کبھی آپ نے سوچا کہ دنیا میں آج کیا ہو رہا ہے؟ دنیا اس بات کی کوشش کر رہی ہے کہ غربت کا خاتمہ ہو جائے، طبقاتیت کا خاتمہ ہو جائے، پستی اور بلندی کے اثرات مٹ جائیں، مگر عالم یہ کہ سرمایہ کچھ ہاتھوں میں سمٹتا جا رہا ہے. اور عالم یہ ہے کہ اشتراکیت اور کمیونزم کی تباہی کے بعد اب سرمایہ داری بھی دم توڑنے والی ہے. وال اسٹریٹ کے خلاف جو تحریک چل رہی ہے پوری دنیا میں، وہ سرمایہ داری کے خلاف تحریک ہے، سرمایہ کے خلاف تحریک ہے، ارتکاز سرمایہ کے خلاف تحریک ہے. اور یہ تحریک اگر آگے بڑھی تو یقینی طور پر سرمایہ داروں کے محلوں میں بلا شبہ زلزلہ پیدا ہوگا. مگر دنیا کے پاس کوئی حل نہیں ہے. دنیا یہ جانتی نہیں ہے کہ اگر سرمایہ داری ختم ہو جائے اشتراکیت کی طرح سے، کمیونزم کی طرح سے، تو پھر دنیا کو کیسا نظام دیا جائے. آج اگر امت مسلمہ بیدار ہوتی، مسلمانوں کو اپنے نظام معیشت کا علم ہوتا، تو آج دنیا کے تمام مسائل کا واحد حل اسلام کے نظام معیشت میں ہے، اسلام کے نظام معاش میں ہے. مگر افسوس یہ ہے کہ مسلمان خود نہیں جانتا، اسے سب کچھ معلوم ہے، مگر اسلام کے بارے میں معلومات بہت ہی معمولی ہیں، بڑی سرسری ہیں، کچھ اوپر کی معلومات ہیں، ادھر ادھر سے سن لیا گیا ہے. اور مدتوں سے ہمارے مبلغین نے، ہمارے کام کرنے والوں نے مسلمانوں کو چند باتوں کا عادی بنایا ہے، اس پورے نظام زندگی کی خبر نہیں دی ہے جو رسول اللہ لے کر کے آئے تھے. چند دعائیں پڑھ لو، کھڑے کھڑے دعائیں کر لو، اسرائیل کی توپوں میں کیڑے پڑ جائیں، یہ زنانہ دعائیں کرو اور دنیا میں کام کرنے کی کوشش مت کرو. یہ رہا ہے کئی 100 سال سے مسلمانوں کا حال. اسلام ایک مکمل نظام زندگی، مکمل دستور حیات ہے، مکمل طرز عمل ہے، مکمل آئین زندگی ہے. اس میں نظام معیشت بھی ہے، نظام معاش بھی ہے، نظام اخلاق بھی ہے، دستور زندگی بھی ہے، نظام معاملہ بھی ہے، نظام حکومت بھی ہے. یہ سب کچھ ہے اس میں. لیکن کون مسلمان ہے جو سب کچھ جاننے کی کوشش کر رہا ہے؟ زکوٰۃ اس کی ایک بڑی اہم حیثیت ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، ہوتا یہ ہے کہ جب سرمایہ کہیں ٹھہر جائے، رک جائے تو سڑ جاتا ہے. سرمایہ کی حیثیت پانی کسی ہے دولت کی. پانی کو اگر کسی گڈھے میں جمع کر دو اور بہاؤ نہیں اسے تو سڑ جائے گا، بدبو ہوگی، معاشرے میں تعفن پیدا کرے گا. لیکن پانی کو بہاؤ تو زندگی بخشے گا، حیات بخشے گا. اسلام نے سرمایہ کے بہاؤ کا ضابطہ عطا فرمایا ہے، قانون عطا فرمایا ہے کہ کم از کم 2.5% تم اپنا سرمایہ غریبوں پہ خرچ کرو، بے کسوں اور مجبوروں میں خرچ کرو. اگر تم نے سرمایہ کو بازار میں نہیں داخل کیا، بینکوں اور اپنے ہاتھوں سے نکال کر کے بہاؤ نہیں دیا،
تو 50 سال کے اندر تمہارا سرمایہ تمہاری جیب سے نکل کے تجوری سے غریبوں کے ہاتھ میں چلا جائے گا. اس لیے مجبور ہوگا مسلمان کہ سرمایہ کو بڑھائے, سرمایہ کو پھیلائے, بازار میں لائے, بازار کی رونق بنائے, سرمایہ مرنے نہ پائے, سرمایہ زندہ ہو. آج یہ بڑے بڑے مال جو بن رہے ہیں جانتے ہو کیا ہے؟ یہ ہزاروں دکانوں کے خون پر بن رہے ہیں. چھوٹی چھوٹی دکانیں جہاں انسان کماتا تھا وہ سب سمٹ رہے ہیں. جہاں ہزاروں آدمی اپنی روزی حاصل کرتے تھے وہاں کوئی ایک مالدار آدمی جس کا مال ہے وہ سب کچھ کر رہا ہے. اور یہ پوری دنیا میں ہو رہا ہے. سرمایہ کا سمٹنا سرمایہ کی موت ہے. مگر زکوٰۃ کے نظام نے, وراثت کے قانون نے اسلام میں سرمایہ کا بہاؤ دیا ہے. اگر تم زکوٰۃ دو گے سرمایہ بہے گا, اگر تم اپنی بیوی بچوں پہ خرچ کرو گے سرمایہ بہے گا. مرنے کے بعد تمہاری جائیداد صرف تمہاری بیوی کے ہاتھ میں نہیں جائے گی بلکہ باپ بھی حقدار ہوگا, ماں بھی حقدار ہوگی, بھائی بھی حقدار ہوگا, بہن بھی حقدار ہوگی, بیٹا بھی حقدار ہوگا, اور اس طرح تمہارا سرمایہ تقسیم ہو کر کے آگے بڑھتا ہوا نظر آئے گا. یہ سرمایہ کا قانون ہے اسلام کا. زکوٰۃ اس میں بڑی اہمیت رکھتی ہے. حج کون نہیں جانتا ہے کہ حج بہت اہم فریضہ ہے. دنیا کی نامعلوم کتنی قومیں جو سوچتی ہیں کہ ہم طبقاتیت کا خاتمہ کر دیں, پستی اور بلندی کو مٹا دیں گے, ہم غربت اور عمارت کو ختم کر دیں گے, ہم دنیا سے ریسزم کو ختم کر دیں گے. مگر کیا ہو رہا ہے؟ ریسزم بڑھ رہا ہے, طبقاتیت بڑھ رہی ہے, اور عالم یہ ہے کہ طبقوں میں باضابطہ طور پہ فرق پیدا ہو رہا ہے. مگر حج ایک ایسا فریضہ ہے جہاں جانے کے بعد انسان کی ساری طبقاتیت ختم ہو جاتی ہے. ایک لباس میں, ایک انداز سے, ایک کعبہ مقدسہ کے گرد سرمایہ دار بھی ہے اور غریب بھی ہے, امیر بھی ہے اور مجبور بھی ہے, کالا بھی ہے اور گورا بھی ہے, عربی بھی ہے اور اجمی بھی ہے. یہ سب آدم کی اولاد بن کر کے وہاں متحد بھی نظر آتے ہیں اور متفق بھی نظر آتے ہیں. اس لیے حج بھی بہت اہم فرض ہے. روزہ, زکوٰۃ, نماز, حج یہ بڑے اہم فرائض ہیں, ارکان اسلام ہی ہے. مگر یاد رکھو اسلام کا نظام عبادت انہی کے اندر محدود نہیں ہے, بلکہ مرد مومن کا میدان زندگی میں اٹھنے والا ہر قدم عبادت ہے. مومن چلتا ہے تو عبادت ہوتی ہے, مومن بیٹھتا ہے تو عبادت ہوتی ہے, مومن سر جھکاتا ہے تو عبادت ہوتی ہے, مومن سر اٹھاتا ہے تو عبادت ہوتی ہے, مومن بولتا ہے تو عبادت ہوتی ہے, تبسم ریز ہوتا ہے تو عبادت ہوتی ہے, تجارت کرتا ہے تو عبادت ہوتی ہے, کاروبار کرتا ہے تو عبادت ہوتی ہے. اسلام کے نقطہ نظر سے اگر وہ زمینداری کرتا ہے تو عبادت ہوتی ہے, فنون لطیفہ سے کام لیتا ہے عبادت ہوئی ہے, ہاتھ سے محنت کرتا ہے تو عبادت ہوتی ہے. یہ پورا کا پورا نظام عبادت ہے. اور جب تک ہم عبادت کے اس عالمی تصور کو, ہمگیر کے تصور کو نہیں سمجھیں گے اس وقت تک ہم بہت محدود مسلمان ہوں گے. دنیا میں آگے بڑھنے کے لیے وہ سارے امکانات بند ہو جائیں گے جو یقینی طور پر ہمارے لیے ضروری ہیں. میرے عزیز ساتھیوں, اسلام کا نظام عبادت آپ اندازہ فرمائیں, اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الدنیا سجن للمؤمن وجنۃ للکافر. دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور غیر مومن کے لیے جنت ہے. بعض یاز پسند ذہنوں نے اس کا یہ مفہوم سمجھا کہ دنیا مومن کے لیے مصیبتوں کا گھر ہے اور کافر کے لیے راحتوں کا گھر ہے. اگر یہ ہوتا تو قرآن پاک کی آیت کا کیا مفہوم ہوتا؟ وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, تم ہی سربلند ہو اگر تم مومن ہو. ان الارض يرثها عبادی الصالحون, زمین کی ملکیت میرے نیک بندوں کی ہے. ظاہر ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. آپ نے قیدی کو دیکھا ہوگا, قید خانے کی زندگی کی چاروں طرف, قیدی کی زندگی کی چاروں طرف قید خانے کی اونچی اونچی دیواریں ہوتی ہیں, قیدی کے ہاتھوں میں قید خانے کی زنجیریں ہوتی ہیں, قیدی کے پیروں میں قید خانے کی بیڑیاں ہوتی ہیں, قیدی کے جسم میں قید خانے کا لباس ہوتا ہے, قیدی کے شکم میں قید خانے کی غذا ہوتی ہے. آپ بھی قیدی ہیں, ہم بھی قیدی ہیں, مگر حالات زمانہ کے نہیں, مگر رسول اللہ کے نظام کے قیدی ہیں, ان کے آئین کرم کے قیدی ہیں. ہماری زندگی میں ہمارے ہاتھوں پہ ان کے سنت کی زنجیریں ہیں, ہمارے پیروں میں ان کے نظام کی زنجیریں ہیں, اور ہمارے جسم پر ان کا پسندیدہ لباس ہے, اور ہمارے شکم میں ان کی جائز فرمودہ غذا ہے. اب آپ کو اختیار ہے, دنیا کی قید قبول کر لیں تو جنت میں آزاد ہوں گے, یہاں آزاد ہوں گے تو وہاں قیدی بنا دیے جائیں گے. عزیزان ملت اسلامیہ, لفظ قید سے کہیں دھوکہ مت کھائیے گا کہ اسلام مجبوریوں کی تعلیم دیتا ہے.
اسلام جکڑ دیتا ہے، اسلام بے بس بنا دیتا ہے، جیسا کہ بعض کمیونسٹوں نے کہا تھا، بعض آزاد پسند ذہنوں نے کہا تھا، بعض ملحدین نے کہا ہے، بعض مستشرقین نے کہا ہے کہ اسلام تو دراصل انسان کو بے بس بنا دیتا ہے، اس کی توانائیوں کو توڑ دیتا ہے، اس کے بازوؤں کو شل کر دیتا ہے، میدان زندگی میں آگے بڑھنے سے روکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ جب کسی لفظ کا انتساب نبی کی طرف کیا جائے تو لفظ کا مقدر بدل جاتا ہے، لفظ کا نصیبہ بدل جاتا ہے، لفظ کی حیثیت بدل جاتی ہے۔ دیکھیے میں سمجھاؤں، ایک لفظ ہے دیوانہ۔ دنیا کا دیوانہ چلا کرتا ہے تو دنیا والے اسے پتھر مارا کرتے ہیں، راستہ بھول جایا کرتا ہے، منزل ناشنا ہوتا ہے، کوئی منزل نہیں ہوتی اس کی، کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے، یوں ہی گھومتا رہتا ہے، پتھر کھاتا رہتا ہے۔ دنیا کا دیوانہ چلا کرتا ہے تو منزل بھول جاتا ہے، راستہ بھول جاتا ہے، لیکن رسول اللہ کا دیوانہ چلا کرتا ہے تو جہاں بیٹھ جاتا ہے منزل بن جایا کرتی ہے، جن راہوں سے گزر جاتا ہے وہ راہیں شاہراہ حیات بن جاتی ہیں۔ دنیا کا دیوانہ چلا کرتا ہے تو دنیا والے پتھر مارا کرتے ہیں، مگر رسول اللہ کا دیوانہ چلا کرتا ہے تو حوادثات زمانہ کترا جایا کرتے ہیں۔ دیوانگان عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے گردش دورہ، کبھی کبھی گردن میں ہار ڈالے ہیں ماہ و نجوم نے، گزرا ہے ان حدوں سے مسلمہ کبھی کبھی۔ اسی طرح سے لفظ قید بھی ہے۔ دنیا کا قیدی وہ ہوتا ہے جو مجبور ہوتا ہے، مقید ہوتا ہے، مگر رسول اللہ کا قیدی وہ ہوتا ہے جو بے پناہ آزاد ہوتا ہے، اتنا آزاد ہوتا ہے کہ اس کی آزادی کا تصور آپ نہیں کر سکتے ہیں۔ دیکھیے نا، جب تک ہم نے رسول پاک کا کلمہ نہیں پڑھا تھا، جب تک امت مسلمہ ان کے دامن کرم سے وابستہ نہیں ہوئی تھی، اس وقت تک ہمارا عالم کیا تھا، انسانوں کا حال کیا تھا؟ لوگ شجر و حجر کو سجدہ کر رہے تھے، شمس و قمر کو سجدہ کر رہے تھے، اڑتی ہوئی توانائیوں کو سجدہ کر رہے تھے، دریا کی موجوں کو سجدہ کر رہے تھے، ڈوبتے ہوئے سورج کو سجدہ کر رہے تھے، نکلتے ہوئے چاند کو سجدہ کر رہے تھے، ستاروں کی تابندگی کو سجدہ کر رہے تھے، کہکشاں کے نظام کو سجدہ کر رہے تھے، خوف کو سجدہ کر رہے تھے، لالچ کو سجدہ کر رہے تھے، اقتدار کو سجدہ کر رہے تھے، نفس کو سجدہ کر رہے تھے، حسن کو سجدہ کر رہے تھے، بدصورتی کو سجدہ کر رہے تھے۔ ایک مجبور پیشانی تھی اور لاکھوں مراکز سجدہ تھے، مگر قربان جائیے، جب سے رسول اللہ نے ہمیں اللہ کے سجدے کا پابند بنایا ہے، اب دنیا کی کوئی طاقت ہم سے سجدہ نہیں مانگ سکتی ہے۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ وہ سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی تھی، اسی کو آج ترستے ہیں منبر و محراب۔ یہ سحر جو کبھی فردا ہے کبھی ہے امروز، یہ سحر جو کبھی فردا ہے کبھی ہے امروز، نہیں معلوم کہ ہوتی ہے کہاں سے پیدا۔ وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود، ہوتی ہے بندے مومن کی اذان سے پیدا۔ اللہ کے رسول نے ایک سجدہ، ایک خدا کا سجدہ دے کر کے ہزاروں سجدوں کی غلامی سے آزاد کر دیا ہے، پیشانی کو آزاد کر دیا ہے، فکر کو آزاد کر دیا ہے، شعور کو آزاد کر دیا ہے، ذہن کو آزاد کر دیا ہے، نظام بندگی دے کر کے دنیا کی بندگی سے آزاد کر دیا ہے۔ اب دنیا کی کوئی طاقت ہم سے سجدہ نہیں مانگ سکتی۔ اسلام نے مسلمان کو سب سے بلند کر دیا ہے، بلکہ انسان کو سب سے بلند کر دیا ہے۔ یاد رکھیے، دنیا میں دو طاقتیں ہیں، ایک کو ہم زمانہ کہتے ہیں، ایک کو مکان کہتے ہیں، ٹائم اور اسپیس۔ یہی دو قوتیں ہیں نا جس میں انسان بس رہا ہوتا ہے، یا تو وہ ٹائم کے اندر ہوتا ہے یا اسپیس کے اندر ہوتا ہے، یا تو زمانے کے اندر ہوتا ہے یا مکان کے اندر ہوتا ہے۔ مگر کبھی آپ نے سوچا کہ یہ زمانہ بھی انسان کا غلام ہے اور یہ مکان بھی؟ یہ ہمارا معبود نہیں ہے۔ لوگ یا تو زمانے کو پوجتے ہیں یا مکان کو پوجتے ہیں، مگر مسلمان ان دونوں سے بلند ہے۔ قرآن عظیم ارشاد فرما رہا ہے، وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، تمہارے لیے چاند اور سورج مسخر کر دیے گئے ہیں۔ تو چاند اور سورج سے زمانہ پیدا ہوتا ہے، ٹائم پیدا ہوتا ہے چاند اور سورج کی گردش سے۔ جب چاند اور سورج مسخر ہیں تو دن اور رات بھی مسخر ہو گئے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تمہارے لیے مسخر کر دی گئی ہیں وہ تمام چیزیں جو زمینوں اور آسمانوں میں ہیں۔ یہ اسپیس ہے، گویا اسپیس بھی غلام ہے اور ٹائم بھی غلام ہے، اس لیے کہ انسان ان سب سے بلند ہے۔ انسان اس وقت بھی تھا جب ٹائم نہیں تھا، انسان اس وقت بھی ہوگا جب ٹائم نہیں ہوگا، جب اسپیس نہیں ہوگا۔ انسان بہت بلند ہے، تو ظاہر ہے کہ مسلمان کائنات کی کسی شے کو سجدہ نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ کے رسول وہاں بھی گئے جہاں ٹائم نہیں تھا، وہاں بھی گئے جہاں اسپیس نہیں تھا، مگر آنے کے بعد قرآن اعلان کرتا ہے اللہ اکبر سبحان الذی اسری بعبدہ
لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ پروردگار عالم جس نے سفر کرایا اپنے بندے کو مسجد حرام سے لے کر کے مسجد اقصی تک، اپنے بندے کو سفر کرایا۔ کیا مطلب؟ جو عرش پہ گیا اور واپس آیا وہ بھی بندہ ہے۔ یہ کائنات کی بلندیاں جس کے قدموں کو چوم چکی ہیں وہ بندہ ہے، وہ معبود نہیں ہے۔ جب وہ معبود نہیں تو چاند کیسے معبود ہوگا، سورج کیسے معبود ہوگا؟ رسول تو اپنے ان کو گرد راہ بنا چکے ہیں، کہکشاں جلوہ فشاں ہے کہ اسی رستے سے ہونے والا ہے محمد کا گزر۔ آج کی رات مل گئی سارے جہانوں کے خزانوں کی کلید، اپنی معراج کو پہنچا ہے بشر آج کی رات۔ اللہ کے رسول نے ایک اللہ کا سجدہ دے کر کے تمام سجدوں سے بے نیاز کر دیا ہے۔ کتنا بلند کر دیا ہے پیغمبر اعظم نے، کتنا عظیم کر دیا ہے پیغمبر اعظم نے، کتنا باوقار کر دیا ہے پیغمبر اعظم نے، ہماری پیشانی کو کس قدر بلند کر دیا ہے پیغمبر اعظم نے۔ اس لیے ان کی غلامی ساری کائنات میں آزادی کی دلیل ہے، محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ ان کی غلامی کیسے اختیار کریں گے؟ کس طرح سے آپ کی زندگی کی ہر سانس، زندگی کا ہر لمحہ عبادت بن سکتا ہے؟ آئیے میں تھوڑی سی وضاحت کروں۔ مجھے معلوم ہے کہ بہت زیادہ وقت نہیں ہے، لیکن میں سرسری طور پر ایک فکر دینا چاہتا ہوں۔ میرے عزیز ساتھیو، آپ کی زندگی میں اگر سنیت ہے، سنت ہے، دین ہے، عشق رسول ہے تو مبارک ہو، اور اگر نہیں تو آپ کو اپنی زندگی میں تھوڑی تبدیلی پیدا کرنی ہوگی، اپنے اسلوب حیات میں، اپنے طرز زندگی میں، لائف سٹائل میں تھوڑی تبدیلی پیدا کرنی ہوگی۔ مثال کے طور پر آپ روزانہ سوتے ہیں، الحمدللہ اس وقت آپ کو نیند نہیں آ رہی، بڑی خوشی کی بات ہے، لیکن سونا انسان کی فطرت ہے۔ آپ سونا چاہیں گے تو بھی نیند آئے گی اور نہ سونا چاہیں گے تو بھی نیند آئے گی، لیکن سونے سے پہلے اگر آپ صرف اتنا سوچ لیں، اس طرح سوئیں جیسے رسول اللہ سویا کرتے تھے، تو آپ سو بھی رہے ہوں گے، عبادت الہی بھی ہو رہی ہوگی، سو بھی رہے ہوں گے اور رحمت پروردگار آپ کی حفاظت کر رہی ہوگی، آپ سو بھی رہے ہوں گے اور فرشتے آپ کے لیے دعائیں بھی کر رہے ہوں گے، اس لیے کہ سو آپ رہے ہیں، ادا مصطفیٰ کی ہے، نیند مصطفیٰ کی ہے، طرز حیات مصطفیٰ کا ہے، انداز مصطفیٰ کا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ سونا رسول پاک کی مجبوری نہیں تھا، ہماری فطرت کی ضرورت ہے، ہمارے جسم کا تقاضا ہے، مگر پروردگار عالم کے محبوب ان باتوں سے بلند تھے۔ ان کا تو یہ عالم تھا کہ وہ زمین پہ سو رہے ہوں اور عرش عظیم کی جلوتوں میں ہوں۔ خود ارشاد فرماتے ہیں، ابھی تو عند ربی، میں اپنی راتیں اپنے رب کی بارگاہ میں گزارا کرتا ہوں، تن بستر رسول پہ، دل عرش آشیاں۔ دنیا سمجھ رہی تھی انہیں نیند آ گئی، وہ تو حریم نور میں سوتے تھے، جلوت قدح معبود میں سوتے تھے، وہ تو سوتے وقت بھی اپنے رب کا مشاہدہ کیا کرتے تھے، اس لیے ان کا سونا ہماری طرح سے نہیں تھا، مگر وہ اس لیے سوئے تھے تاکہ ہم کو سونے کا سلیقہ آ جائے، ہم کو سونے کا طریقہ آ جائے، ہم کو سونے کا انداز مل جائے۔ کس طرح میرے آقا سویا کرتے تھے؟ قرآن عظیم ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اے چادر اوڑھنے والے پیغمبر، آپ راتوں کو اٹھا کیجئے مگر کم کم اٹھا کیجئے، آدھی رات تک اٹھیے، کچھ زیادہ کر لیجئے، کچھ کم کر لیجئے، قرآن عظیم کو تلاوت کے ساتھ پڑھا کیجئے۔ پیغمبر کو اللہ حکم دے رہا ہے، اتنی عبادت کرتے تھے راتوں کو کہ پیروں میں ورم آ جاتا تھا، پیر شک کر جایا کرتے تھے، تو اللہ نے فرمایا دن میں بڑی ذمہ داریاں ہیں آپ کی، پیغمبرانہ ذمہ داریاں، قرآن پاک کا نزول ہو رہا ہے، قانون زندگی دے رہے ہیں، دستور حیات دے رہے ہیں، جہاد کی منزلوں میں ہیں، اس لیے رات کو اٹھیے، آدھی رات یا اس سے کم یا اس سے کچھ زیادہ، یہ پیغمبر کو حکم دیا گیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ان کا یہ عالم تھا کہ کبھی کبھی ایک سجدے میں پوری رات گزار دیا کرتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہیں اور زبان مبارک پر یہ کلمہ جاری ہے، وَإِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ، اے اللہ اگر تو اپنے گنہگاروں کو عذاب دے گا تو یہ تیرے ہی بندے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پوری رات گزر جاتی ہے اور جب سفید سحر نمودار ہوتا ہے تو سرکار سجدے سے سر اٹھاتے ہیں، داڑھی بھیگی ہوئی ہے، دامن تر ہے، سجدہ گاہ بھیگی ہوئی ہے، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ ایک ہی آیت کریمہ زبان پر ہے، وَإِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ، اگر آپ اللہ تو انہیں عذاب دے گا تو یہ تیرے ہی بندے ہیں۔ کیوں کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول؟ میں ایک مثال کے ذریعے سمجھاؤں۔ آپ کا اپنا بیٹا ہے، اس نے کوئی غلطی کی ہے، آپ نے ہاتھ اٹھایا مارنے کے لیے،
میں نے روک لیا, معاف کر دیجیے, آپ کا بیٹا ہے. جیسے ہی آپ کو خیال آیا یہ میرا بیٹا ہے, غصہ کم ہو جائے گا, ہاتھ رک جائے گا. اللہ کے رسول عرض کر رہے ہیں وَإِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ, اے اللہ اگر تو عذاب دے گا تو یہ تیرے ہی بندے ہیں, میرے امتی ہیں. جب نبی گوارا نہیں کرتا, مولا تو خالق ہے, تو پروردگار ہے, تو نے تو پیدا فرمایا ہے, یہ صورتیں تو نے بنائی ہے مولا, تو انہیں عذاب کیسے دے گا؟ انہیں معاف کر دے, انہیں معاف کر دے. پوری رات گزر جاتی ہے. ایک اور رات ایسی ہے اللہ کے رسول سجدے میں ہیں اور صرف یہ کہہ رہے ہیں اللہم امتی امتی, یہ اللہ میری امت میری امت. پورا جملہ نہیں ہے, صرف امتی امتی, اے اللہ میری امت میری امت. عزیزان ملت اسلامیہ, آپ اندازہ فرمائیں دعائیں اور بھی ہیں آقا کی آپ کے حوالے سے. کتنا یاد کیا انہوں نے آپ کو, کیا آپ بھی یاد کرتے ہیں اتنا؟ ان کی دعائیں یہ بھی تو ہیں اللہم ارحم علی امتی, اے اللہ میری امت پہ رحم فرما. اللہم اغفر لامتی, میری امت کو بخش دے. رب حبلی امتی, میری امت کو میرے حوالے کر دے. مگر آج اللہ کے رسول اس رات صرف یہ کہہ رہے ہیں اللہم امتی امتی, اللہ میری امت میری امت. پوری رات گزر رہی ہے. اللہ فرماتا ہے جبرائیل سے, جبرائیل جاؤ اور دیکھو میرے محبوب کیوں رو رہے ہیں. جناب جبرائیل آتے ہیں اور قدموں میں کھڑے ہو جاتے ہیں. جرأت نہیں ہے کہ پوچھ سکیں, جرأت نہیں ہے اٹھا سکیں, جرأت نہیں ہے سوال کر سکیں, اس لیے کہ وہ بارگاہ ہے کہ جہاں جبرائیل بھی آتے ہیں تو پر سمیٹے ہوئے آتے ہیں. باب جبریل کے پہلو میں کہیں چپکے سے شاہ جبریل کو یہ کہتے ہوئے پایا گیا بھیگی پلکوں سے در یار پہ دستک دینا, اونچی آواز ہوئی, عمر کا سرمایا گیا. یہ جناب جبریل ہیں, نبی پاک کے قدموں میں حاضر ہیں, مگر جرأت نہیں ہے پوچھنے کی. دیکھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں اور اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے اللہ تیرا محبوب اپنی امت کے سلسلے میں بہت غمزدہ ہے, بہت ہی غمزدہ ہے. تو اللہ فرماتا ہے جاؤ میرے نبی کو سلام پہنچا دو اور کہو کہ میں ان کی امت کا معاملہ ان کی مرضی کے مطابق کروں گا, یا میں ان کی امت کو کے سلسلے میں انہیں راضی کروں گا. جبرائیل آئے, انہوں نے یہ پیغام دیا, سرکار نے سجدے سے سر اٹھایا. میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ پورا جملہ نہیں کہہ رہے ہیں, صرف یہ کہہ رہے ہیں اللہ میری امت میری امت. پورا جملہ کیوں نہیں کہہ رہے ہیں؟ میں ایک مثال کے ذریعے سمجھانا چاہوں گا. آج بھی میں نے یہ گفتگو کی تھی کہیں. میرے عزیز ساتھی, اگر کسی ماں کا بچہ بیمار ہو اور وہ بخار ہو, سردی ہو, دودھ نہ پی رہا ہو, کھانا نہ کھا رہا ہو, ڈاکٹر کے پاس جائے گی اور تفصیل سے بتائے گی ڈاکٹر میرا بچہ بیمار ہے, ڈاکٹر میرا بچہ سو نہیں رہا ہے, دودھ نہیں پیتا ہے, کھانا نہیں کھاتا ہے, روتا بہت ہے, بہت تفصیل سے بیان کرے گی. لیکن ڈاکٹر اس وقت آ جائے جب بچہ مر رہا ہو تو ماں تفصیل نہیں بیان کرے گی, صرف کہے ڈاکٹر میرا بچہ میرا بچہ میرا بچہ. جملے کا نامکمل ہونا درد کی انتہا کی علامت ہے. درد کی عظمت, درد کی انتہا کی علامت اس سے زیادہ درد نہیں ہوگا کہ جملہ نہیں پورا ہو رہا ہے. اللہم امتی امتی, اللہ میری امت میری امت. عزیزان ملت اسلامیہ, اللہ جانتا تھا کہ رسول پاک کیوں رو رہے ہیں, مگر جبرائیل کو بھیجا, جاؤ پوچھو میرے رسول سے کیوں رو رہے ہیں, جاؤ دیکھ کے آؤ. کیوں؟ تاکہ وہ آئیں بیان کریں اور رسول پاک کا یہ درد امت تک پہنچ سکے. عزیزان ملت اسلامیہ, جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اللہ اکبر وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, آپ کا پروردگار آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. تو اللہ کے رسول عرض کرتے ہیں تب تو میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم ہوگا. آپ خوش ہو گئے ہوں گے, امتی تو ہیں, اب تو جہنم میں نہیں جائیں گے ہم بلا شبہ. اگر آپ امتی ہیں تو خوش ہو جائیے. رسول نے ضمانت لی ہے, وہ ہماری آخری امید ہے, وہ ہمارا آخری سہارا ہے. نہ تقویٰ پر نہ طاعت پر نہ زہد و اتقاء پر ہے, ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے. بلا شبہ آپ کو خوش ہونا چاہیے, مگر آپ کو ثابت کرنا ہوگا کہ آپ امتی ہیں. آپ ڈیزرو کرتے ہیں کہ آپ کو امتی کہا جائے. امت کے معنی جماعت کے ہوتے ہیں. جماعت کا قائد ان لوگوں کو نکال دیتا ہے جو جماعت کے باغی ہوتے ہیں. کیا آپ نبی پاک کی جماعت کے حقدار ہیں کہنے کے؟ نماز ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, آپ نماز نہیں پڑھتے. جھوٹ انتہائی ناپسندہ ہے, جھوٹ بولتے ہیں, برائیاں کرتے ہیں. آپ ثابت کیجئے کہ آپ امتی ہیں, انشاءاللہ آپ جنت میں جائیں گے. رسول نے ضمانت لی ہے, ان کے خدا نے ضمانت دی ہے. میرے عزیز ساتھیوں, تو پیغمبر تو پوری رات رو رو گزارے اور آپ تفریحوں میں گزارتے ہیں. دبئی میں بڑی تفریحیں ہوتی ہیں, بہت سے مقامات تفریحوں کے ہیں, بہت سے مقامات
نگاہوں کے سینکنے کے ہیں، خدا را باز آ جائیے، باز آ جائیے، اپنی راتیں نبی کی سنت کے مطابق گزاریے، رات کی تاریکی میں 2 سجدے کر لیجئے، اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے مغفرت طلب کیجئے اور صرف یہ کہہ لیا کیجئے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اگر آنسو کے 2 قطرے رات کی تاریکی میں بہ گئے تو ہو سکتا ہے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ موتی بنا کے شان کریمی نے چن لیے۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا ہے موتی سمجھ کے، اللہ سمجھنے سے پاک ہے، موتی بنا کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے عرقین فعال کے۔ یاد رکھیے اللہ نے کہ رسول نے وعدہ فرمایا ہے اللہ کے بہاف، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ ہی نہ کیا ہو۔ من تاب تاب اللہ لہ، جو توبہ کرتا اللہ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ رات کو اٹھیے، اپنے رب کی بارگاہ میں سر جھکائیے، اور جب اس کی بارگاہ میں سر جھکے گا تو آپ بلند ہو جائیں گے۔ یاد رکھیے تاریخ انسانی، تاریخ اسلام کا مطالعہ کیجیے اور آپ یہ دیکھیں گے کہ جب تک مسلمانوں کا اجتماعی معاشرہ خدا کی بارگاہ میں جھکتا تھا، دنیا کی کوئی طاقت اسے جھکا نہیں سکی تھی۔ 15ویں 16ویں صدی تک آپ دیکھیں کہ مسلمانوں میں بے نمازی تلاش کرنا ناممکن تھا، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا جعلت لی الارض کلھا مسجدا، میرے لیے پوری زمین سجدہ گاہ بنا دی گئی ہے، پوری زمین سجدہ گاہ ہے مسلمان کے لیے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ ایک مطلب تو یہ ہے کہ جہاں بھی وقت آئے نماز پڑھ لو، کسی گھر کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ پوری زمین سجدہ گاہ ہے، اور جہاں سجدہ ہوگا وہاں گناہ نہیں ہوگا، وہاں زنا نہیں ہوگا، وہاں برائیاں نہیں ہوں گی۔ رسول پاک نے زمین کو سجدے کی طہارت دے دی ہے، سجدے کا تقدس دے دیا ہے۔ اور تیسرا مفہوم یہ ہے کہ تم زمین پر سجدہ کرنے کی نیت سے بڑھو گے تو زمین تمہارے قدموں میں سمیٹ دی جائے گی، اور اگر عیاشی کے لیے بڑھو گے تو قدموں کے نیچے کی زمین چھین لی جائے گی۔ جب تک ہم سجدہ کرنے کی نیت سے بڑھتے تھے رکتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، صحرائے عرب سے نکلے تھے، اسپین کی وادیوں سے لے کے تبت کے کناروں تک ہر زمین ہمارے قدموں کے نیچے تھی، اور آج اپنی زمینیں بھی ہمارے قدموں کے نیچے نہیں ہیں۔ ہم نے اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانا چھوڑ دیا ہے۔ اسلام کے نظام زندگی اور آئین کرم سے ہم نے خود کو الگ کر لیا ہے۔ واپس آ جائیے، پلٹ جائیے مدنی زندگی کی طرف، واللہ العظیم دنیا کی کوئی طاقت نہ آپ کو شکست دے سکتی ہے اور نہ مٹا سکتی ہے۔ میرے عزیز ساتھیو، سونے کے بعد اگر آپ اٹھیں گے تو گھر سے قدم باہر بھی نکالیں گے۔ آپ جناب موسیٰ کی قوم تو نہیں ہے نا کہ کسی میدان میں گھیر کے من و سلوا اتارا جائے آپ کے اوپر۔ اور یاد رکھیے کہ جس قوم پر من و سلوا اترتا ہے اگر وہ من و سلوا کی ناقدری کرتی ہے تو عذاب بھی آتا ہے اس کے اوپر۔ من و سلوا یہاں بھی اترا ہے، خدا کرے کہ قدر کرنے کا سلیقہ آ جائے۔ صحرا میں من و سلوا اترا ہے یا نہیں اترا ہے؟ یاد رکھیے بنو اسرائیل نے من و سلوا کی ناقدری کی اور مانگنا شروع کر دیا کہ اللہ ہمیں گیہوں دے دے، ہمیں اس زمین پہ لے جا جہاں چنا ہوتا ہے، جہاں یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد مسلسل عذاب سے دوچار کیے گئے۔ اللہ کی نعمتوں کی ناقدری، امیر جماعت امیر سنی دعوت اسلامی کہہ رہے تھے کہ عذاب الہی کو دعوت دینے والی۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں آپ جناب موسیٰ کی قوم نہیں کہ آپ کو من و سلوا پہ پالا جائے، بلکہ آپ رسول اللہ کے امتی ہیں، اور رسول پاک کا مذہب جانتے ہیں کیا ہے؟ لیس للانسان الا ما سعى، انسان کو وہی ملے گا جو وہ کوشش کرتا ہوا نظر آئے گا۔ ہماری زندگی جہد مسلسل کی زندگی ہے، سعی پہم کی زندگی ہے، کوششوں کی زندگی ہے۔ اگر ایک لمحہ بھی آپ نے ضائع کیا تو آپ نے زندگی میں سب سے بڑا خسارہ اٹھایا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ کا قدر کرنے کا سلیقہ آ جائے۔ صحرا میں من و سلوا اترا ہے یا نہیں اترا ہے؟ یاد رکھیے بنو اسرائیل نے من و سلوا کی ناقدری کی اور مانگنا شروع کر دیا کہ اللہ ہمیں گیہوں دے دے، ہمیں اس زمین پہ لے جا جہاں چنا ہوتا ہے، جہاں یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد مسلسل عذاب سے دوچار کیے گئے۔ اللہ کی نعمتوں کی ناقدری، امیر جماعت امیر سنی دعوت اسلامی کہہ رہے تھے کہ عذاب الہی کو دعوت دینے والی۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں آپ جناب موسیٰ کی قوم نہیں کہ آپ کو من و سلوا پہ پالا جائے، بلکہ آپ رسول اللہ کے امتی ہیں، اور رسول پاک کا مذہب جانتے ہیں کیا ہے؟ لیس للانسان الا ما سعى، انسان کو وہی ملے گا جو وہ کوشش کرتا ہوا نظر آئے گا۔ ہماری زندگی جہد مسلسل کی زندگی ہے،
سعی پہم کی زندگی ہے، کوششوں کی زندگی ہے. اگر ایک لمحہ بھی آپ نے ضائع کیا تو آپ نے زندگی میں سب سے بڑا خسارہ اٹھایا. عزیزان ملت اسلامیہ، آپ گھر سے قدم باہر نکالیں گے تو آپ کو کاروبار کرنا ہوگا، تجارت کرنی ہوگی، زراعت کرنی ہوگی. عجیب بات ہے، قسم خدا کی آپ نے ذرا سوچا، گھر سے قدم باہر نکالنے سے پہلے اگر آپ صرف اتنا سوچ لیں کہ آپ کے قدم اس طرح نکلیں جیسے رسول اللہ کے قدم نکلتے تھے تو آپ چل بھی رہے ہوں گے، عبادت الہی بھی ہو رہی ہوگی. کافر تو تانا دیا کرتے تھے، مال حاضر رسول یاکلوا الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسے رسول ہیں جو کھانا کھاتے ہیں اور بازاروں میں چلتے ہیں. ان ظالموں نے میرے نبی کو مکے کی گلیوں میں چلتے ہوئے دیکھا تھا مگر حریم نور میں نہیں، عرش عظیم کی خلوتوں میں نہیں، قرب معبود میں نہیں، سدرۃ المنتہا پہ چلتے ہوئے نہیں دیکھا تھا. اس لیے وہ کہتے تھے وہ تو وہاں کے چلنے والے تھے، مگر ہم غریبوں میں اس لیے چلے تھے تاکہ ہم کو چلنے کا سلیقہ آ جائے، چلنے کا طریقہ آ جائے، راستے سے بھٹکتے ہوئے نہیں بلکہ راستے میں ہم منزل یاب ہو سکیں اور اپنے مقام مقصود تک پہنچ سکیں. اس لیے سرکار چلے تھے، اس دنیا میں پتھر کھایا تھا اور چلے تھے، زحمتیں برداشت کی تھیں اور چلے تھے، ٹھوکریں گوارا کی تھیں اور چلے تھے تاکہ ہم کو چلنے کا سلیقہ آ جائے. آپ انبیاء کرام کو دیکھیں، جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں ان کو نسبتاً نرم زمین دی گئی، نرم زمین ہے. یعنی حضرت نوح سے لے کے جناب یعقوب تک انبیاء جو ہیں عراق کی زمین پر آئے، وہ نرم زمین دجلہ اور فرات بہ رہا ہے وہاں. حضرت یعقوب سے لے کے جناب عیسیٰ علیہ السلام تک لوگ مصر کی زمین پہ، فلسطین کی زمین پہ، شام کی زمین پہ آئے، وہ بھی نرم زمین ہے، پھولوں کی زمین ہے، نکھتوں کی زمین ہے، بہاروں کی زمین ہے. مگر ہمارے اور آپ کے آقا کو جو زمین دی گئی بڑی مشکل زمین تھی. زمین بھی پتھر کی ہے، دیواریں بھی پتھر کی ہیں، ماحول بھی پتھر کا ہے، دل بھی پتھر کے ہیں، معبود بھی پتھر کے ہیں اور ہاتھوں بھی پتھر ہے. پتھروں کے اس ماحول میں پیغمبر اعظم کو حکم دیا گیا تھا کہ ان پتھروں کو لالا کا دینا ہے، ان پتھروں کو درد دل دینا ہے، ان پتھروں کو سوزے صبحگاہی دینا ہے، نالہ نیم شبی دینا ہے، ان پتھروں کو معرفت خداوندی دینا ہے، ان پتھروں کو بندگی کا سلیقہ دینا ہے، ان پتھروں کو آئینہ بندی کا مزاج دینا ہے، ان پتھروں کو اٹھانا ہے اور آسمان کے ستاروں سے بلند کر دینا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ 23 سال کی مدت میں پیغمبر اعظم نے پتھروں کو اٹھایا اور آسمان کے ستاروں سے بلند کر دیا. وہ دور جہل و غباوت کے دل نما پتھر، وہ دور جہل و غباوت کے دل نما پتھر نبی سے ملتے رہے، آئینوں میں ڈھلتے رہے. وہ دور جہل و غباوت کے دل نما پتھر نبی سے ملتے رہے، آئینوں میں ڈھلتے رہے. اتنا عظیم انقلاب پتھروں کی زمین پہ رسول پاک نے. کعبہ سوئٹزرلینڈ میں بھی اتارا جا سکتا تھا مگر صحرا میں کیوں اتارا گیا؟ میرے آقا کو میری قیس مزاجی تھی پسند، میرے آقا کو میری قیس مزاجی تھی پسند، اس لیے خود اتر آئی ہے صحرا کے قریب. قیس بن کے جاؤ، لذت حاصل کرنے کے لیے نہیں، اللہ کا قرب حاصل ہو جائے گا. عزیزان ملت اسلامیہ، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں مگر پتھروں کو شعور زندگی دینے کے لیے پیغمبر نے کتنے پتھر کھائے ہیں کبھی سوچا آپ نے؟ ہر روز پھول لے کے جاتے ہیں ہدایت کا اور پتھر سے لہو لہان ہو کے آتے تھے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ عشرتوں میں پڑے ہوئے ہیں، آرام میں پڑے ہوئے ہیں. ہمارا چلنا نبی کی طرح سے نہیں ہے، ہمارا آگے بڑھنا پیغمبر اعظم کی طرح سے نہیں ہے. ہم چل رہے ہیں مگر اس طرح چلیں جیسے رسول پاک چلا کرتے تھے. چلنا بھی بات ہوگی. ہم تجارت کے لیے چلیں، بلا شبہ تجارت بظاہر دنیاوی کام ہے مگر شاید آپ کو معلوم نہیں. میرے آقا نے فرمایا تھا التاجر الصدیق الامین صدوق الامین مع الانبیاء والصدیقین والصالحین. سچا اور امانت دار تاجر نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ اور صالحین کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اسی کے پیغمبر جانتے تھے کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ پوری دنیا تجارت کی گرفت میں ہوگی. اور آج آپ دیکھ رہے ہیں آج تجارت میں پوری دنیا جکڑی ہوئی ہے. اب لوگ ملکوں پہ قبضہ نہیں کرتے، منڈیوں پہ قبضہ کر رہے ہیں. تجارت کی منڈیوں پر پیغمبر جانتے تھے کہ مسلمان اگر تجارت کرے گا تو کبھی بھوکا نہیں رہے گا مگر اس طرح جیسے رسول نے فرمایا تھا. اگر آپ تجارت کریں سرکار کے فرمان کے مطابق تو تجارت کرنا بھی عبادت ہے. آپ صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. اگر آپ کاشتکار ہیں تو سنیے اللہ کے رسول نے دلوں میں ایمان کا بیج بھی بویا ہے اور زمین پہ درخت بھی لگائے ہیں. یہ بھی رسول پاک کی سنت ہے. سنت سمجھ کر کے آپ کاشتکاری کریں تو یہ بھی عبادت ہے. آپ کو معلوم نہیں ہے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ اگر میں تمہیں بتا دوں کہ کسی بنجر زمین کو آباد کرنے کا کتنا ثواب ہے تو دنیا میں کوئی زمین بنجر نہ رہ جائے. میرے آقا نے فرمایا
کہ اگر تمہیں مرنے کا یقین ہو گیا ہو لیکن اتنا وقت ہے تمہارے پاس کہ ایک درخت لگا دو تو درخت لگائے بغیر نہ مرو. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مرنے والا درخت لگائے گا تو پھل خود نہیں کھائے گا, سائے میں نہیں بیٹھے گا, مگر پیغمبر یہ ذہن دینا چاہتے ہیں کہ جو کام کرو اپنے لیے نہ کرو بلکہ دوسرے کے لیے کرو, آنے والی نسلوں کے لیے کرو. تو اگر کوئی تجارت کر رہا ہے, کاروبار کر رہا ہے اور درخت لگا رہا ہے, کاشتکاری کر رہا ہے تو عبادت کر رہا ہے. اگر رسول پاک کے حکم مطابق کر رہا ہے تو عزیزان ملت اسلامیہ مزدوری کر رہا ہے. یہاں ہمارے بہت سے بھائی, بہت سے ہمارے بیٹے اور بچے مزدوری کے لیے آئے ہیں, مگر تمہیں معلوم نہیں ہے کہ مزدور کا مقام نبی کی نگاہ میں کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا الکاسب حبیب اللہ, ہاتھ سے محنت کرنے والا اللہ کا محبوب ہے, بشرطے کہ وہ نماز پڑھ رہا ہو, بشرطے کہ وہ اللہ کے قانون کا پابند ہو, برائیاں نہ کر رہا ہو, تو ہاتھ سے محنت کمانے والا اللہ کا محبوب ہے. اللہ کے رسول تاجدار دو عالم سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ سے محنت کرنے والوں کا مقام اتنا بلند کر دیا تھا کہ تاریخ اسلامی میں ہاتھ سے محنت کرنے والے ہمارے آقا ہیں, ہمارے مولا ہیں وہ لوگ جنہوں نے ہاتھ سے محنت کی ہے. کوئی نجار ہے جو بڑی کام کرتا تھا, آج تاریخ میں بڑا اونچا مقام ہے. کوئی دباغ ہے جو چمڑے کو دباغت دیتا تھا, آج تاریخ میں بڑا اونچا مقام نام آتا ہے تو ہم جھک جاتے ہیں. کوئی سبان ہے جو صابن کا بناتا تھا, آج وہ بہت عظیم ہمارے نزدیک. کوئی بساط ہے, کپڑے کاروبار کرتا تھا تو آج اس کا نام آتا ہے تو ہماری نگاہیں جھک جاتی ہیں. پتا چلا جو کام بھی نبی کی سنت سمجھ کرو گے وہ عبادت ہے. اسلام ایک مکمل نظام عبادت ہے, مکمل نظام زندگی ہے. اللہ کے رسول یہ چاہتے ہیں تم زمین پر بوجھ بن کے زندہ مت رہو بلکہ زمین کا بوجھ اٹھانے والے بنو. تم زمین پر بوجھ بن کے زندہ مت رہو, مگر مسلمان زمین پہ بوجھ بن کے زندہ رہا ہے, اس لیے کہ دولت اگر بغیر محنت کے آ گئی ہے تو ناقدری ہو رہی ہے, اور اگر محنت کرنے کا موقع آیا تو محنت سے جی چراتا ہوا نظر آتا ہے. پوری رات جاگتا ہے عیاشیوں میں, تفریحوں میں, بازاروں میں, اور یہ نہیں سوچتا ہمارے بچے کیا کریں گے, ہمارا مستقبل کیا ہوگا, ان کی تعلیم کیسے ہوگی, ہم آگے کیسے بڑھ سکیں گے. عزیزان ملت اسلامیہ, اس لیے آپ گھر سے نکلتے ہیں لیکن یہ سوچ کے نکلیں کہ رسول پاک کیسے چلا کرتے تھے تو آپ کا چلنا بھی غلط ہوگا. کھانا روزانہ کھاتے ہیں آپ, چند ضروری باتیں, کھانا روزانہ کھاتے ہیں, کھانے سے پہلے صرف اتنا سوچ لیں کہ ہم اس طرح کھائیں جیسے رسول پاک کھاتے تھے تو آپ کا کھانا بھی عبادت ہوگا. بہت سی احادیث مبارکہ اس سلسلے میں ہیں. رسول پاک کیسے کھایا کرتے تھے سنیے. میرے آقا نے فرمایا کہ وہ انسان ہمارے معاشرے کا ممبر نہیں ہے, اللہ کی رحمت سے دور ہے, جو خود پیٹ بھر کے سوتا ہے اور اس کے پڑوس میں کوئی بھوکا سوتا ہے. کیا کبھی آپ نے سوچا؟ ممکن ہے یہاں کا کوئی پڑوسی بھوکا نہ ہو لیکن انڈیا اور پاکستان میں کوئی پڑوسی آپ کا بھوکا ہو. پیٹ بھر کے سونے والا اگر پڑوس میں کوئی بھوکا ہے تو اسلامی معاشرے کا ممبر نہیں. عزیزان ملت اسلامیہ, اللہ کے رسول نے اس حدیث پاک میں لفظ پڑوس استعمال کر کے پوری دنیا کا سکون پوشیدہ کر دیا ہے. ایک گھر کے پڑوسی محلے والے ہوتے ہیں, محلے والے کے پڑوسی شہر والے ہوتے ہیں, شہر والوں کے پڑوسی ملک والے ہوتے ہیں, ملک والوں کے پڑوسی بر اعظم والے ہوتے ہیں, بر اعظم والوں کے پڑوسی دنیا والے ہوتے ہیں. اگر دنیا کا ہر پڑوسی اپنے پڑوسی کی بھوک مٹا کے سوئے تو دنیا میں کہیں بھوک نہ رہ جائے, دنیا میں کہیں غربت نہ رہ جائے, دنیا میں کہیں پریشانی نہ رہ جائے. لیکن کیا ہم ایسا کرتے ہیں؟ میرے عزیز, میرے آقا نے تربیت دی تھی اس کا یہی عالم تھا. ایک صحابی بارگاہ رسول میں حاضر ہوئے, اللہ کے رسول سے کچھ سوال کرنا چاہتے تھے. سرکار نے محسوس کیا کہ یہ بھوکے ہیں. آپ نے کہا کوئی ہے اسے جو جناب فاطمہ کے پاس لے جائے, میری لفظ جگر کے پاس. ان سے کہے رسول پاک کے مہمان حاضر ہیں. ایک صحابی اٹھے, باب فاطمہ پہ لے گئے, دستک دی اور کہا کہ رسول پاک کے مہمان حاضر ہیں. جناب فاطمہ نے گھر کا جائزہ لیا تو آج 3 دن سے چولہا نہیں جلایا. جناب حسن بھی بھوکے اور حسین بھی بھوکے ہیں. لیکن جب رسول پاک کے مہمان کا خیال تڑپ اٹھی اور اپنی چادر اطہر جناب حسین کے حوالے کر دی, جاؤ اسے فلاں یہودی کے پاس گروی رکھ دو, غلہ لاؤ, میں اپنے مہمان کو کھانا ضرور کھلاؤں گی, میرے در سے کوئی بھوکا نہیں جا سکتا ہے. وہ لے کے گئے. یہودی نے دیکھا اور کھڑا ہو گیا اور کہا شہزادے, پوری کائنات بھی اس کے ایک تار کی قیمت نہیں بن سکتی ہے. میں پڑھ لیتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, میرا سب کچھ تمہارا ہے. کیا ہم دوسروں کی بھوک کا اتنا ہی خیال کرتے ہیں؟ آج تو یہ عالم ہے کہ سرمایہ دار کے پڑوس میں کوئی بھوکا ہے
وہ کہتا ہے دیواریں اور اونچی کر دو، بچوں کی بھوک اور ان کا کرب مجھے گوارا نہیں ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی سفر حج پہ جا رہے ہیں۔ یہ آج کے زمانے کا حج نہیں ہے جب انسان دوش ہوا پہ چلتا ہے، سطح آب پہ چلا کرتا ہے، یہ اس زمانے کا حج ہے جس زمانے کا انسان باد سرسر اور باد سموم کے تیز تنجھو کو برداشت کرتا ہوا جاتا تھا۔ اگر آپ کو یہاں سے پیدل جانا پڑے حج کرنے کے لیے، صحرا نہ ہو، سڑک نہ ہو، کار نہ ہو، کیا عالم ہوگا۔ جناب عبداللہ ابن مبارک سفر حج کر رہے ہیں، ایک قافلہ ہے ان کے ساتھ، پورا صحرا طے کر لیتے ہیں، ڈیزرٹ، اور اس کے بعد جب کھجوروں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو سمجھ جاتے ہیں کہ سرکار کا شہر پاک قریب ہے، ہماری خلد نظارہ، ہمارا شہر آرزو، ہمارا مرکز عقیدت، ہمارا جان تمنا، ہمارا قبلہ اطاعت، ہمارا کعبہ انقیاد ہمارے قریب ہے۔ آپ ایک نخلستان میں قیام فرماتے ہیں، آپ نے دیکھا کہ ایک بچی ایک جھوپڑی سے نکلی، وہ تنہا جھوپڑی سے نخلستان میں، اس نے کوئی چیز تلاش کرنی شروع کری، وہ نخلستان میں گھومی اور پھر گندگی اور گھورے کے ڈھیر سے کوئی چیز اٹھائی اور کرتے میں رکھ لیا اور چلنے لگی۔ آپ کو بڑا اشتراک ہوا، بچی نے وہاں سے کیا اٹھایا، یہ گندی جگہ ہے، یہاں سے کیا اٹھایا اس نے۔ آپ گئے اور آپ نے بیٹی سے پوچھا، بچی سے، ننھی سی بچی، بیٹی تم نے دامن میں کیا رکھا ہے؟ کہا حضور نہ پوچھیے۔ کہا نہیں مجھے دکھاؤ کیا رکھا ہے۔ کہا حضور زندگی کے بہت سے راز چھپائے جاتے ہیں، دکھائے نہیں جاتے، نہ پوچھیے کہ میں نے دامن میں کیا رکھا ہے۔ جب آپ نے بہت اصرار کیا تو کہا، دیکھا، کھول دیا تو کہا مری ہوئی چڑیا رکھی ہوئی تھی۔ کہا بیٹی یہ چڑیا تم مری ہوئی ہے، اسے تم کھیل نہیں سکتے، جی نہیں بلا سکتی ہو، پال نہیں سکتے، پھینک دو، تمہارا دامن گندا ہو رہا ہے۔ تو اس بچی نے کہا تھا حضور کھیلا اس وقت جاتا ہے جب انسان آسودہ حال ہوتا ہے۔ میں یہاں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، آج پوری امت مسلمہ کھیل رہی، لاہور لئی مبتلا ہے، برائیوں مبتلا ہے، کیا قوم بہت آسودہ حال ہے؟ کیا قوم بہت مطمئن ہے؟ کیا قوم کے پاس کوئی پریشانی نہیں ہے؟ کیا قوم کے سامنے کوئی چیلنج نہیں ہے؟ کیا غربت کا کوئی چیلنج نہیں ہے؟ کیا ایجوکیشن میں ہماری قوم آگے بڑھ چکی ہے؟ آخر ہم کیوں کھیل رہے ہیں؟ دنیا کی قومیں اگر کھیلتی ہیں اور تفریح کرتی ہیں تو انہیں حق ہے کہ انہوں نے دنیا میں اپنا ایک مقام بنایا ہے، مگر کیا تم نے کسی ایسے باپ کو کھیلتے ہوئے دیکھا ہے جس کی بیٹی کا جنازہ سامنے رکھے ہو؟ کیا تم نے ایسی کسی ماں کو کھیلتے ہوئے دیکھا ہے جس کے بیٹے کا جنازہ سامنے رکھا ہو؟ آج ہماری بیٹی یا ماں کا جنازہ نہ ہو مگر قوم کی ہزاروں ماؤں کا اور بیٹیوں اور بچوں کا جنازہ سامنے ہے، اور ہم کھیل رہے ہیں، ہم تفریح کر رہے ہیں، ہم عیاشی کر رہے ہیں۔ ہمارے لیے کھیلنے کی کوئی گنجائش نہیں، ہمارے لیے تفریح کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آپ نے کہا، اس نے کہا حضور میں کھیلنے کے لیے نہیں جا رہی ہوں، آج 3 روز سے میرے گھر میں فاقہ ہو رہا ہے، میں نے سنا ہے کہ ایسے موقع پہ حرام بھی حلال ہو جاتا ہے، میں اسے بھون کر اپنے بھائی کو جو موت کے قریب ہے بچانا چاہتی ہوں۔ جناب عبداللہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، جنت قریب ہے، سرکار کا شہر اطہر قریب ہے، مدینۃ النبی قریب ہے، قبہ خضرا کا منظر قریب ہے، مگر اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں ہمارے پاس کتنے دینار ہیں؟ کہا حضور 10,000 دینار۔ کہا گھر تک واپس ہونے کے لیے کتنے دینار کافی ہیں؟ کہا 40 دینار۔ فرمایا 40 دینار روک لو اور 10,000 دینار اس بچی کی جھولی میں ڈال دو، اور کعبہ کی دیواروں کے نیچے نہیں بلکہ مفلس کی جھوپڑی کے نیچے اپنے پروردگار کا سجدہ شکر ادا کرو کہ تمہارے پروردگار نے تمہارا حج کعبہ کی دیواروں کے نیچے نہیں، ایک غریب کی جھوپڑی کے نیچے قبول فرما لیا۔ اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانا بھی عبادت ہے اور اللہ کے بندوں سے محبت کرنا بھی عبادت ہے۔ پھر کبھی انشاءاللہ اس موضوع پہ۔ السلام علیکم۔